رب کائنات جل وعلا نے اس آیت مبارکہ میں یہودی منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے۔ ان کا طرز کلام یہ ہے کہ جب بھی وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیوں تم مسلمانوں کو وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دیا ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اپنے رب کے پاس تمہارے خلاف جو ہے وہ دلیل لے کر آئیں۔ یعنی تورات میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ تم ایمان والوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ وہ اپنے رب کے حضور تمہارے خلاف جو ہے اس پر دلیل پیش کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو کیا جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی منافق جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ملتے تو ان سے کہتے، جس پر تم ایمان لائے ہو اس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور ان کا قول بھی حق ہے۔ یہ کون کہتے تھے؟ جو یہودی منافق تھے، مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، اور ہم ان کی نعت اور صفت اپنی کتاب تورات میں پاتے ہیں۔ یہ یہودی بیان کرتے تھے۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو علیحدہ تنہائی میں ان سے میٹنگ ہوتی تو پھر یہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے، یہ جو سردار ہے نا، وہ ان منافقین کو جو مسلمانوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے ان سے پھر ان کے سردار جو ہیں وہ یہ کہتے کہ کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں؟ یعنی تورات کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں نا، تم وہ باتیں ایمان والوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کل قیامت والے دن وہ اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے اوپر وہ دلیل کے طور پر یہ تمہاری باتیں جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ یہ مسلمان کہیں گے تو تم وہ باتیں بتاؤ ہی نہ جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ان کے سردار کہا کرتے تھے، جو یہودی منافق تھے ان کے جو بڑے تھے نا سردار، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم نے وہ باتیں نہیں بتانی جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور آگے پھر ہم نے 3 گروہ کا الگ الگ ذکر کرنا ہے کہ وہ کرتے کیا تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کی تھی ان کو اللہ نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر بیان فرمایا۔ اور پھر وہ یہودی یہ بھی کہتے تھے کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو جا کر وہ باتیں نہ بتاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور حضور کے کمالات کا انکار کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی جو ہیں حضور کے اوصاف اور کمالات کو چھپاتے ہیں اور انکار بھی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں، وہ بیچارے جانتے نہیں، کتاب کو پڑھنے والے نہیں، کتاب کو پڑھ نہیں سکتے کہ کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے، وہ ان پڑھ ہیں۔
ان کو ان کے بڑے جو کہتے ہیں وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ وہ ان پڑھ ہیں، کتاب کو خود سے وہ پڑھ نہیں سکتے۔ الا امانیہ، مگر زبانی پڑھ لینا، بس جو آیات سنی ہوئی ہیں، جو تورات کی باتیں انہوں نے سن رکھی ہیں، ان کو زبانی یاد ہے، وہ دیکھ کر پڑھ نہیں سکتے، وہ ان پڑھ ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور کچھ جو ہیں اپنی طرف سے من گڑت، اور کچھ جو ہیں وہ نرے گمان کے اندر ہیں۔ یہاں سے یہودیوں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا کہ اب یہودیوں کے دوسرے گروہ کی سنیے کہ ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کو خود سے تو نہیں جانتے، بلکہ اپنے مفاد پرست سرداروں کے بیانات پر ہی الٹے سیدھے خیالات اور گمان جو ہے انہوں نے باندھ رکھے ہیں کہ ان کی تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ یہ انہی کے من گڑت خیالات ہیں جن میں وہ اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو کسی گمراہ کی پیروی کرتا ہے، جو گمراہ کے پیچھے چلتا ہے، وہ بھی گمراہوں میں شمار ہوتا ہے، اگرچہ وہ ان پڑھ ہے، اللہ نے اس کو عقل اور شعور تو دیا ہے نا، وہ سوجھ بوجھ اور فرق جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے دوڑنا جو ہے یہ انسان کو گمراہیت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ جو دوسرا گروہ تھا نا، یہ ان پڑھ تھا، لیکن یہودی جو سردار تھے، جو تورات کے بارے میں جانتے تھے، ان کی کہی ہوئی باتوں کے پیچھے یہ چل پڑتا تھا، اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ اب ہم نے ان سرداروں کی پیروی کر لی ہے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کو خود سے جو ہے پرکھ کرنی چاہیے، اور لوگوں سے رابطہ کر کے اپنی معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو باتیں جو حق والی ہوتی ہیں وہ چھپتی نہیں ہیں۔ تو یہودیوں کا یہ دوسرا گروہ ہے، اور یہ بھی جہنم میں جائے گا، جو خواہ مخواہ حقیقت والی باتوں کو چھپا کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپا کر اپنی طرف سے من گڑت باتیں جو ہیں وہ بیان کیا کرتے تھے۔ اور یہودیوں کا جو پہلا گروہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تم وہ باتیں نہ بتانا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے تورات میں پڑھ رکھی ہیں اور ان کو ہم نے بدل رکھا ہے۔ ان کے گروہوں نے، ان کے سرداروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپا لیا۔ وہ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔